الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ سخی کو پسند فرماتے ہیں اور بخیل کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سخی کا اپنا ایک مقام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخیوں کے ساتھ میں خاص معاملہ فرمائیں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی وہ ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں پر قیامت کے میدان میں اور میدان محشر میں قیامت کے دن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب منظر اس کا الگ الگ مقامات پر کھینچا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں بھاگیں گی، بچے بھاگیں گے، والد بھاگیں گے، باپ ہو کر بھی انسان اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، دوستوں سے الگ تھلگ ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، انسان کی ایک عجیب شان ہوگی، عجیب کیفیت ہوگی، وہ کسی دوسرے کے اوپر وہاں پر رحم نہیں کھائے گا، وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بیوی کام نہیں آئیں گی، بچے کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئیں گی، تو دشمنوں کا اور رشتہ داروں کا تو ان کا تو اندازہ ہی لگانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب عجیب منظر کھینچ کر فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۔ تو الگ الگ پیرائے سے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی ذات کا بھی نہیں رہے گا، انسان اپنے آپ کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا۔ وہ کہے گا پوری دنیا کا سونا دیا جائے، پوری دنیا کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈالا جائے، مجھے چھوڑا جائے، بس مجھے بچایا جائے، میری پناہ مجھے مل جائے اور مجھے نجات مل جائے۔ انسان خود غرض ہے، انسان اپنے فائدے کا سوچتا ہے، انسان اپنے نفع کا سوچتا ہے۔ تو خیر اس میدان محشر میں ایک آدمی ایسا رہے گا، اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس کو ایک نیکی کی ضرورت رہے گی، اور وہ اپنے والدین کے پاس میں جائے گا، وہ کہیں گے بھئی ہمیں ہی ضرورت ہے، ہم تجھے کہاں سے دیں۔ دوستوں کے پاس میں جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں ضرورت ہے، ہم کہاں سے دیں۔ وہ چلتا پھرتا بھٹکتا بھاگتا دوڑتا ایک ایسے آدمی کے پاس میں جائے گا جس کے پاس میں صرف ایک نیکی ہے، باقی سب گناہ ہے۔ وہ اس سے جا کر کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی مل جائے میرا کام بن جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ جس کے پاس میں صرف ایک نیکی ہے وہ کہے گا یہ نیکی ایسے بھی میرے کسی کام میں آنے والی نہیں ہے، میرے پاس میں سارے گناہ کے گناہ ہے، تو ایسا کر یہ ایک نیکی تجھے لے لے، تیرا کام بن جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ خوش ہوتا ہوا، خوش و خرم، مزے اڑاتا ہوا، خوشی کی حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا دوڑتا ہوا اور کہے گا اللہ مجھے نیکی مل گئی ہے، مجھے جنت کا پروانہ چاہیے۔ اللہ کہیں گے یہاں پر ایسا نفس نفسی کا عالم ہے، یہاں کوئی کسی کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، تجھے کہاں سے مل گئی؟ وہ کہے گا وہ فلاں بندہ جس کے پاس میں صرف ایک ہی نیکی تھی، سارے کے سارے گناہ ہی گناہ تھے، اس نے کہا میں ایسے بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تو اپنا کام بنا لے اور تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کہیں گے بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے کیا ہوا بھائی کیوں دیا؟ کہیں گا میرے پاس میں سب گناہ ہے، ایسی بھی میرا جہنم کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے، میری ایک نہیں کہ میں نے کہا کسی کے کام آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کہیں گے آج میدان محشر میں کوئی کسی کے اوپر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، آج اس میدان میں تو مجھ سے بھی بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے۔ تو کہیں گے کہ نہیں اللہ میں سخی نہیں بن رہا ہوں، میرے کسی کام نہیں آ رہی اس لیے میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ کہیں گے آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جا میں نے اس کے بھی مغفرت کی اور تو نے سخاوت کا معاملہ کیا اس لیے تیری بھی کیا کر دی ہے، بخشش کر دی ہے۔ تو سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، خرچ کرنے والا، دوسروں کا سوچنے والا،
دوسروں کے کام آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع میں آئے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کا ساتھ دینے والا ہو، لوگوں کے ہاتھ بٹانے والا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنے والا ہو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو کیا پہنچائے؟ نفع پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح میں کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہو، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ یہ ایک بیمار کا حال پوچھنے کے لیے نہیں گیا بلکہ بیمار کو تسلی دینے کے لیے گیا۔ یہ کہتا ہے بیمار کے پاس میں جا کر لا بأس طہور انشاءاللہ، فکر مت کرو انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہونے والے ہو۔ تو بیمار کو یہ جملہ اس کی تسلی کا سبب بنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شام میں کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سخی آدمی، دوسروں کا سوچنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، دوسروں کو نفع پہنچانے والا، دوسروں کو ساتھ دینے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رمضان یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا کہ اللہ پاک کی سخاوت کے کیا کیا معاملات ہیں، کہ روزانہ 70,000 قیدیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اور جتنے روزانہ آزاد کیے گئے ہیں اس کی مقدار اسی کے بقدر لیلۃ الجائزہ میں اللہ پاک پورے اکٹھے لیلۃ الجائزہ میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرما کر ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرماتے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے اللہ پاک سخاوت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو اللہ پاک نے بند فرما دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کو روزانہ آراستہ پیراستہ کیا جا رہا ہے، جنت کو خوشبو دی جا رہی ہے، جنت کو دھنی دی جا رہی ہے، اور جنت کو رنگ روغن کیا جا رہا ہے، جنت کے حسن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو رمضان آ گیا، سخاوت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے عام طور سے عام دنوں کے مقابلے میں اور عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں لوگوں کی بھی سخاوت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا اللہ سخاوت کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ کی سخاوت کی یہ صفت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر سخاوت کے رمضان میں آندھیاں چلا کرتی تھی، سخاوت کی تیز ہوائیں چلا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ کے نبی کے امتیوں کے اندر اللہ پاک منتقل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا گنہگار سے گنہگار امتی بھی رمضان میں سخاوت کا معاملہ فرماتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی، مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے اور دیگر رفائی کام ہے، دیگر اپنا سوشل کام ہے، نئی کام کرنے والا، نئی ساتھ دینے والا اور نئی خرچ کرنے والا بندہ بھی اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے غربا کے ساتھ، اپنے مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے علاقے والوں کے ساتھ میں اور دور دراز سے آنے والے لوگوں کے ساتھ میں بھی سخاوت کا کیا کرتا ہے؟ معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی صفت یہ اللہ کے نبی کی امتیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اب میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس مال کے مصارف کو سمجھے، اس مال کے مصارف کو سمجھے۔ اتنا میں نے اور آپ نے سخاوت کا معاملہ کیا، اتنا اس مہینے کے اندر امت اپنا مال خرچ کرتی ہے، اتنا روپیہ خرچ کرتی ہے، اتنا روپیہ نکلتا ہے کہ جس کی تعداد کو گننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں روپیوں میں لوگ اپنے مال کو خیرات کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کو صدقات اور خیرات کی شکل میں لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اتنا دیا کہ غیروں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ، پاک پوتر مہینہ، مقدس مہینہ، روزوں کا مہینہ، یہ مسلمان اپنے ہاتھ اس کے اندر کھول دیتا ہے، اپنا دل بھڑنگ کر دیتا ہے۔ غیروں کو یقین ہو گیا تو غیروں کی عورتوں نے برقع ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پسار لی۔ کس کو یقین ہوا؟ غیروں کو یقین ہوا۔ باضابطہ RSS کی طرف سے اور باضابطہ اپنا غلط تنظیموں کی طرف سے اور غلط تحریکوں کی طرف سے یہ بات چلائی گئی کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمان خرچ کرتا ہے، اس لیے داڑھی رکھوائی گئی، ٹوپی پہنوائی گئی اور ان کی شناخت تبدیل کی گئی، اور ایسے لوگوں کو مسجدوں کے باہر کھڑا کیا گیا، ایسے لوگوں کو چوراہوں کے اوپر کھڑا کیا گیا، ایسے لوگوں کو لوگوں کی دکانوں کے سامنے بھیجا گیا، لوگوں کے مکانات کے سامنے بھیجا گیا کہ تم مانگو اپنا نام مسلمان بتلا کر، اپنی شناخت مسلمان بتا کر۔
اس لیے کہ رمضان المبارک میں مسلمان کیا کرتا ہے؟ خوب صدقہ خیرات کرتا ہے، تاکہ ان آنے والی آمدنی کو انہی کے پیسوں کے ذریعے سے، انہی کے روپیوں کے ذریعے سے اب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کو ختم کرے، ان کو تہس نہس کرے۔ کتنے لوگوں کو پکڑا گیا، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے آدھار کارڈ کے اوپر ان کے نام الگ ہے، ان کی شناخت الگ ہے، لیکن انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور مسلمانوں کے محلوں میں آئے، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر آئے، اور اللہ کے نام پر رمضان المبارک کی مناسبت سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے صدقہ خیرات کو بٹورنے والے بنے۔ یہ تو رہا مسئلہ غیروں کا۔ کس کا مسئلہ رہا؟ غیروں کا۔ لیکن ہمارے اپنے کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کے کاموں کا کوئی وجود نہیں، کتنے ایسے مدارس ہیں کہ اس مدرسے کا کوئی وجود نہیں، کتنی ایسی مساجد ہے کہ اس مساجد کا کوئی وجود نہیں، اور کتنے ایسے رفائی کام ہیں کہ ان رفائی کاموں کا کوئی وجود نہیں۔ بھائیو، یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ مال تو خرچ کرتے لیکن تحقیق نہیں کرتے۔ کتنی بیوائیں ایسے ہیں جن کے 4 شوہر ہو گئے، جن کے 10 شوہر ہو گئے، ایک شوہر کے بعد میں دوسرا شوہر، اور دوسرے شوہر کے بعد میں تیسرا شوہر، اور کتنی بیوائیں ایسی ہیں جن کے بچے بڑے بڑے ہیں اور خود کفیل ہے اور باضابطہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ زندگی بھر اپنے آپ کو بیوہ بنا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ کہ ابھی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 2 لوگوں کو پکڑا گیا، 2 سفیروں کو، جو کئی سالوں سے وصولی کر رہے اور چندہ مانگ رہے، لیکن ان کے مدرسے کا اس زمین کے جغرافیہ کے اوپر ابھی تک کوئی اپنا نقشہ بنا ہی نہیں۔ داڑھی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، مولانا نہیں ہے، لیکن مولانا کی شکل میں آئے ہوئے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا نا کہ وہ نمازی کی شکل میں چور ہے، چور نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، بلکہ نمازی کی شکل میں کیا ہے؟ یہ چور ہے۔ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ امت کا ایک بڑا روپیہ، امت کی ایک بڑی رقم، امت کا بڑا مال، یہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے۔ جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کو صحیح مصرف تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ جیسے زکوٰۃ اپن تو بولتے ہیں کہ اپن نے تو حوالے کر دیے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے صرف، جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے کہ اپنے مال کا حساب لگاؤ اور پائی کا حساب لگاؤ، اور حساب لگا کر اچھے سے پوری زکوٰۃ نکالو، ایسے جیسے نکالنا فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو اس کے حقدار تک پہنچانا، اس کے اہل تک پہنچانا اور اس کے مصرف تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ مطلب کتنے نقلی لوگ آ رہے، کتنے جعلی لوگ آ رہے، اور میں اور آپ ان کے حوالے اپنے مالوں کو کر رہے، اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا اپنا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے اور کون حوالے کر کے لے کے گیا، کون لے کر گیا۔ ایک بڑی رقم ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ چندہ بھی آج کل منہ دیکھ کر دیتے۔ کیسا دیتے؟ تعلقات کی بنیاد پر چندہ ہو رہا ہے۔ وہ مدرسے جن مدرسوں کے اندر 50 بچے، 40 بچے، 60 بچے ہیں، جن مدرسوں کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مدرسوں کو میں اور کروڑوں روپے سے نواز رہے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے، اور ہندوستان بھر میں نہیں، پوری دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے ایشیا کھنڈ میں تو زیادہ ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ہمارے اپنے پاس میں تو زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی دکانیں چل گئی، لوگوں کی دکانیں چل گئی۔ زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے جیسے اللہ پاک نے وعید بیان فرمائی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، جس کو تم روک کر رکھتے تھے، جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اس مال کو پگھلایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے داغا جائیں گا انسانوں کی پیشانیوں کو، چٹکے دیے جائیں گے، اور وہ چٹکا دنیا کا نہیں رہے گا، وہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا چٹکا ہے، وہ آخرت کا داغنا ہے۔ وہ دنیا کی آگ کی بھاپ لگ جائے انسان ہائے ہائے کر کے رہ جاتا ہے، لیکن آخرت کی آگ جن کو جلا جلا کر لال کیا گیا، سفید کیا گیا، پھر اب اس شکل میں ہے کہ وہ کالی ہے، سیاہ ہے،
اس مال کو پگھلا کر اس مال کے ذریعے سے پیشانی کو داغا جائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پہلوؤں کو داغا جائے گا کہ اس پہلو سے اس پہلو پر آرام کیا کرتے تھے. وظہورہم، پیٹوں کو داغا جائے گا، آرام کیا کرتے تھے مال رکھ کر، عیش کیا کرتے تھے. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا تمہارے اپنے لیے. جیسے زکوٰۃ نہیں نکالنے والوں کے لیے وعید ہے، ایسے ہی محترم بھائیوں زکوٰۃ کو صحیح مصرف تک نہیں پہنچانے والوں کے لیے بھی وعید ہے، اور زکوٰۃ کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے بھی وعید ہے. مال مانگنے والوں کے لیے، بھیک مانگنے والوں کے لیے، ہاتھ پسارنے والوں کے لیے اور اپنی جھولیاں پسارنے والوں کے لیے بھی وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسا شخص لایا جائے گا جس کے ہاتھوں سے گوشت ٹپک رہا ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ کون بندہ؟ تو اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کرتا تھا، بھیک منگا تھا. یہ لوگوں نے دھندا بنا لیا اس کو، اور لوگوں کے دھندا بنانے میں کیا مدارس، کیا مساجد اور کیا دینی تنظیمیں اور کیا دینی تحریکیں اور کیا غربا، سب برابر کے شریک ہیں، سب برابر کے شریک ہیں. ایسا نہیں کہ صرف عوام کا طبقہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف عوام کے طبقہ ہونے کے باوجود صرف عوام کا طبقہ ایک طرف رہ گیا. اس کے اندر رفائی کام کرنے والے بھی ہیں جو کام نہیں کرتے بلکہ صرف بتاتے ہیں کہ رفائی کام ہو رہا ہے، کام نہیں کرتے. اس کے اندر مدارس والے بھی ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بھی ہے. بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ جو حقدار ہے، جو اہل ہے، جن کو دینا چاہیے، جہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنا اپنا کام نکال رہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ بہت سارے ہیں جو حقدار ہیں، جن کو دینا چاہیے، جن کی ضرورت ہے، جو بڑا علم کا کام کر رہے، بڑے علماء حفاظ پیدا کر رہے، بڑی قرآنی خدمات کر رہے، بڑی احادیث کی خدمات کر رہے اور بڑے دین کی حفاظت کر رہے اور دین کے قلعے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ان کی آڑ میں ان کے چہرے کو داغدار کرنے والے بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو نہیں ہے حقدار، لیکن انہوں نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے. لوگوں کو کیا پتا؟ لوگ بولتے ہم کو کیا معلوم، وہ تو ادھر سے آئے ادھر سے آئے، ہم تو دے رہے. اور کتنے لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی دیتے. کیا بھائیو، ہم کیا کس سوچ کے اندر زندگی گزار رہے، کیا خیالات ہیں ہمارے، ہم نے اپنا مزاج کیا بنایا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ مذہب اسلام کے اندر اندھ شردا نہیں ہے، ویسے اس کے اوپر باضابطہ قانون بنا ہوا ہے. اندھ بھکتی کے اوپر، اندھ بھکتی کا نہیں بول سکتے اس کو اس لیے کہ یہ تو ابھی وہ اس میں کریز میں ہے اندھ بھکتی، لیکن اندھ شردا اس کا باضابطہ قانون بنا ہوا ہے کہ یہ لیگل نہیں ہے، انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے. ابھی پرسوں وہ بالاجی کے ایک مندر کے پجاری کے اوپر چھاپا گرا تو 150 پونے 200 کلو سونا ملا اس کے پاس میں. کتنا؟ وہ بالاجی کا مندر ہے، وہاں کے ایک پجاری کے اوپر چھاپا پڑا تو لکھنے والے نے لکھا ابھی تو یہ ایک پجاری ہے، ابھی تو کئی پجاری باقی ہے. باضابطہ آیا ہے، نیوز میں آیا ہے، پیپروں میں آیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی ہے. مذہب اسلام میں تو خاص طور سے اندھ شردا نہیں ہے. آنکھ بند کر کر کسی کے اوپر اعتقاد نہیں ہے. آنکھ بند کر کر اگر کوئی چیز ہے تو صرف وہی چیز ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس. غیب پر ایمان، غیب پر ایمان. یہاں پر لوگوں کا جیب پر ایمان آ گیا، جیب پر ایمان آ گیا. مال کہاں خرچ ہو رہا ہے بھائیو، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ قیامت کی دن اللہ کے دربار میں جہاں 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. ایک طوفان بدتمیزی ہے مال کے تعلق سے. امت کا لاکھوں روپیوں کا مال، کروڑوں روپیوں اور اربوں روپیوں کا مال ایسے ہی اینٹا جا رہا ہے، ایسے ہی. اور ہم کو کوئی تحقیق نہیں. اچھا، امت کا حال یہ ہے کہ جو اصل حقدار ہے وہ پیچھے ہے،
قرآن کریم نے اس کے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی، لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اچھے اچھے مدارس، اچھے اچھے مساجد جہاں پر ضرورت ہے، جو حقدار ہے، اچھے اچھے غربا، اچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعتاً غربا ہے، مستحق ہے، مستحق ہے، اور وہ اہل ہیں اس مصرف کے، وہ خود مصرف بنے ہوئے ہیں، یہ پیچھے رہ رہے، لیکن جعلی لوگ آگے آ رہے، کیوں تو بدماشوں کا دور ہے. قرآن کریم نے کہا تھا قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ بروں کی تعداد زیادہ رہیں گی، خبیث کی تعداد زیادہ رہیں گی. بڑے بڑے مصارف ہے، لوگ اس کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے، اور کوئی بھی اٹھ کر آ رہا ہے ہمارے اپنے پاس بھی، ہمارا اپنا، دیکھو نا کیسے کیسے لوگ اعلانات کرتے اور ببانگے دوہل کرتے. کوئی بھی آ رہا ہے اٹھ کر، اس کو پتا ہے امت کوئی پوچھنے والی نہیں ہے، امت کوئی پوچھنے والی نہیں ہے. جن کو تصدیق نامہ ملا وہ بھی، جن کو نہیں ملا وہ بھی. جن کو تصدیق نامہ نہیں ملا وہ اپنا سڑکوں سے نکلتے، وہ دکانوں کے پاس سے گزر رہے. کتنی بیوائیں، ہم شولہ پور سے آئے، ہم عثمان آباد سے آئے، ہم اورنگ آباد سے آئے، ہم نیک نور سے، اور ہم فلاں جگہ سے آئے، اور یہاں سے آئے اور وہاں سے آئے. میں وہ بامبے جا رہا تھا پچھلے سال، تو مجھ کو ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہمارے اپنے علاقے کے ایک صاحب ملے. میں تم کیسے کہا، ہمارا خاندانی دھندا ہے. کیا ہے یہ؟ خاندانی دھندا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ نکلنا پڑتا ہم کو. یہ ریئلٹی ہے اس قوم کی. یہ تو ہمارے اپنے علاقے کا میں نے ایک واقعہ سنایا، ایسے ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں. امت کا مال ضائع ہو رہا ہے، صحیح مصرف پر نہیں لگ رہا ہے، صحیح جگہ پر نہیں لگ رہا ہے. جبکہ امت اگر یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ مجھے میرے مال کو صحیح جگہ پر لانا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، بھاوناؤں میں نہیں بہنا ہے، مجھے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر میرے اپنے مال کا استعمال کرنا ہے. کیوں تو یہ مال ایسا ہی بھائیو، بتاؤ اس کے اوپر کوئی محنت نہیں لگی، کوئی محنت نہیں لگی، مال ایسے ہی آتا ہے. اس کے لیے تو محنت لگتی ہے، پسینہ بہتا ہے، کئی ہواؤں کے تھپیڑے کھانا پڑتے ہیں، کئی دھوپ کی تپش جھیلنا پڑتی ہے، اور کئی بارش کا پانی جھیلنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مال آتا ہے. لیکن یہ امت ہے کہ اپنے مال کو ایسے ہی ضائع کر رہی ہے، ایسے ہی ضائع کر رہی ہے. حقدار چھوٹ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں پر فوکس کرو، ہمارے رشتہ داروں پر فوکس کرو. یہ امت صحیح سے اپنا مال نکالے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو اس امت کے کئی تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، اس امت کی کئی حد تک غربت دور ہو سکتی ہے، اس امت کے کئی رفاہی کام ہو سکتے. یہ صحیح مال نکالے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے، تب صحیح جگہ پر خرچ کرے تب. کتنے مدارس ہیں جو سال کے آخر میں مقروض ہو جاتے ہیں، سال کے آخر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مقروض ہو جاتے ہیں. لیکن 30 بچے، 40 بچے، 50 بچے، یہ کوئی مدرسہ ہے؟ بتاؤ. ارے یہ کوئی مدرسہ ہے؟ امت بولتی نہیں ہم کو نہیں بولنا ہے، ہم نہیں بول سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہندوستان بھر کے علاقے میں چلے جاؤ، آپ کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مدارس ملے گی، ہزاروں کی تعداد میں کہہ رہا ہوں میں. کس کی تعداد میں؟ ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ سال کے آخر میں مقروض نہیں رہتے، سال کے آخر میں یہ خود صاحب نصاب ہوتے، یہ خود اس قابل ہوتے کہ ان کی زکوٰۃ لی جائے، ان سے زکوٰۃ وصولی جائے. ابھی ان کا پیسہ ختم نہیں ہوا اور یہ پھر کہتے ہیں کہ چلو اب تو رمضان آ گیا، اب تو زکوٰۃ کا موسم نہیں، اب تو بہاروں کا موسم آ گیا. کسی نے کہا رو بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. چلو پھر اب اینٹنا ہے مال، کھینچنا ہے مال، رسیدیں بنوانا ہے. کئی رفاہی تنظیمیں جو حق ہے، اہل ہے، صحیح کام کر رہی ہے، وہ بیچاری ایک ایک روپیے کے لیے ترس رہی ہے
کہ ایک بچہ کیسے جیل سے نکل جائے، اس کی سنوائی کیسے ہو جائے، اس کا کیس کیسے لڑا جائے، اس کے گھر والوں کی کفالت کیسے کی جائے، اور اس کو معاشی تنگی سے کیسے باہر نکالا جائے. ایک بچہ. سی اے این آر سی کا جب مسئلہ اٹھا تھا تو کئی لڑکے ایسے تھے جو کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کئی لڑکے اور لڑکیاں ایسی تھی جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، سی ڈبل اے کو، این آر سی کو، این پی آر کو. تو آج وہ جیلوں کی سلاخوں میں ہے، ان کا کریئر برباد ہوا. ایک لڑکا تو ایسا ہے جس کے پاس میں دنیا کے 12 ملکوں کی نیشنلٹی ہے. کتنے؟ 12 ملکوں کی نیشنلٹی اس کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے اس نیشنلٹی کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر رہ کر، مجھے اپنے ملک بھارت میں رہ کر مسلمانوں کے لیے اور یہاں کی پچھڑی ذاتوں کے لیے اور پچھڑے لوگوں کے لیے ان کے سی اے کا مسئلہ اٹھانا ہے، این آر سی کا مسئلہ اٹھانا ہے. اور اس کو دنیا کے ٹاپ کے یونیورسٹی سے اس کو آفر ہوئی جاب کہ آپ یہاں پر آ جاؤ، ہمارے پاس میں اپنا تعلیم حاصل کرو اور یہاں پر جاب کرو، یہاں پر تم اپنا کریئر بڑھاؤ. اس نے اس کو قبول نہیں کیا، این آر سی کا مسئلہ اٹھایا. وہ 12-13 مہینوں تک ایسی جیل میں رہا کہ اس نے کہا کہ مجھے سورج کیا چیز ہے اس کا بھی پتہ نہیں، وہ اندھیرے میں تھا. آج امت اس کو پیسوں سے تو کیا نوازتی، اس کی مدد کیا کرتی، اس کا تعاون کیا کرتی، امت اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. کتنی بچیاں ہیں، بچیاں جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے. امت کو بتایا جائے کہ ایسا چڑھ رہا ہے تو امت وہاں پر اپنا 10 روپے نکال کے دیتی، اور میرے جیسا ایک آدھا فراڈی آنے دو، امت اس کو لاکھوں روپے سے نوازتی. یہ ہمارے 1000 روپے، کیوں؟ تو نام ہوتا نا بھائی، نام کا بہت چکر ہے آج کل کہ میرا نام ہو جائے، وہ مولانا کی نظر میں میں رہوں، وہ مفتی صاحب کی نظر میں میں رہوں، وہ شیخ صاحب کی نظر میں میں رہوں، اور فلاں صاحب کی نظر میں میں رہوں. ہمارے اپنے تعلقات والے ہیں، ہمارے اپنے علاقے والے ہیں، اور ہمارے یہ ہے اور ہمارے وہ. اللہ نہیں پوچھیں گے ہمارے اور تمہارے، اللہ نہیں پوچھیں گے. قرآن کریم میں وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. لوگ کہیں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم بھٹکے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال، ان کو ہمارے نیچے ڈال اور ان کے اوپر ہم کو ڈال. ہمارا چل رہا. اچھے لوگ پیچھے رہ گئے، مستحق لوگ تاکتے رہ گئے، اور فراڈی لوگ آ کر پورا مال اچک کر لے کر چلے گئے. صحابہ کا دور بھولے میں، اور اب کیسے خزانے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزانہ بیت المال کو جھاڑو دیتے، روزانہ جس گودام میں مال رکھا ہوا تھا اس کو کیا کرتے؟ جھاڑو دیتے، جھاڑو. اور وہاں پر نمازیں پڑھتے، وہاں پر بیٹھ کر روتے کہ قیامت کے دن میرے خلاف نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں. ڈرا کرتے تھے مال سے، روپیوں سے، مال کی آوک سے. اب تو عالیشان بلڈنگیں بن رہی ہے، عالیشان بنگلے ہو رہے ہیں، اور امت پھر نعرہ ہے، امت غربت میں ہے، امت بے دینی میں ہے، امت بے حیائی میں ہے. کتنی بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، کتنی بچیاں کیوں حوالے ہو رہی ہے؟ کہ سامنے والے نے روکڑا بتلایا. کیا بتلایا؟ روکڑا بتلایا. وہ بات سے بات نکل گئے. میں اس لیے آپ لوگوں کو صاف عرض کر دوں، جتنے بچیوں کے والد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو سامنے بٹھا کر یہ کہو کہ بیٹا ایسا ماحول چل رہا ہے، صاف کہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اپنی بچیوں کو سامنے بٹھا کر کہو کہ بیٹے کتنی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے، ان سے کہو یہ بٹھا کر بات. تم اپنی حفاظت کرو، اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ہمیں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے. اپنے بچے کو بٹھا کر سمجھاؤ، لڑکیوں کو بتاؤ، ان سے کہو کہ ایسے ایسے اچکنے والے اچک کے آ رہے کہ پہلے وہ لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. کن لڑکیوں سے؟ کالجز میں، یونیورسٹی میں، اور ہوٹلوں پر اور پارکوں میں، جہاں پر لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بس اسٹینڈوں کے اوپر لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہندو مسلم لڑکیاں ایک ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے. ہندو کی سہیلیاں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ میں، ان کے اپنی دوست ہے، فرینڈ سرکل میں کھڑی ہوئی ہے. تو ہندو لڑکا آتا ہے اور وہ ہندو لڑکیوں سے اپنا مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے.
پہلے اپنے مذہب کی لڑکیوں سے ملا، آخر میں جا کر مسلمان لڑکی سے وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ مسلمان لڑکی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتی، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی سہیلیوں نے ہاتھ ملایا ہے۔ جیسے ہاتھ ملایا گیا تو پھر نام سے تحقیق شروع ہوتی کہ آپ کا نام کیا ہے، کہا کہ عائشہ، تو وہ کہتا گڈ نیم، بہت اچھا نام ہے آپ کا، بہت اسمارٹ نام ہے آپ کا، بہت بیوٹیفل نام ہے آپ کا۔ نام کی تعریف یہ ہو رہی ہے، اب کیا ہو رہی ہے؟ نام کی تعریف۔ آپ کے نام کا میننگ کیا ہے؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا نام، اور آپ کے اندر نام بہت اچھے رکھا کرتے ہیں، آپ کے نام بڑے کیوٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ واقعتاً میرا نام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ برقعے میں بڑے اچھے لگتے ہو، آپ بڑے کیوٹنیس لگتے ہو، اور آپ حجاب میں بڑے اچھے لگتے ہو، اور آپ کے اندر حجاب بڑا اچھا ہے اور برقع بڑا اچھا ہے۔ پھر دین اسلام کی تعریف، دین اسلام کی چیزوں کی تعریف، کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، کہ آپ میری اس کے اندر ہیلپ کریں گے، آپ میری رہبری کریں گے۔ تو کون بچی ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرے ذریعے سے کوئی مسلمان ہو جائے؟ تو یہاں سے اپنا بات شروع ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کا نمبر اگر آپ چاہو تو مجھے دو، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوری بے نیازی کے ساتھ میں باضابطہ 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 5 مہینے کی ٹریننگ لی گئی ہے کہ کیسے لبھانا ہے، کیسے مچھلی کو گل ڈالنا ہے، اور کیسے مچھلی کا شکار کرنا ہے۔ پوری باضابطہ ٹریننگ لی گئی ہے۔ وہ ہماری اپنی بنگالی پپلا کی ایک بچی غیر کے ساتھ میں گئی، شادی کی، ماں باپ کے اگینسٹ گئی، ماں باپ کے خلاف گئی۔ ایک وقت آیا کہ دونوں میاں بیوی میں آپس میں اپنا تعلقات میں کشیدگی آئی، جھگڑے ہو گئے، تو وقت یہ بنا کہ لڑکی نے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کر اپنے آپ کو جلایا۔ آج بالے پیر کے علاقے کے اندر ہے کہ وہ لڑکی 70-80% پوری کیا ہو گئی، جھلس گئی، جل گئی، اس کے انگلیاں بھی اپنا ٹیڑے میڑے ہو گئے۔ وہ بنگالی پپلی کی ہے، سرکاری دواخانے کے اندر اس کو بمبئی سے منتقل کیا گیا، اس کا علاج نہیں ہوا، تو اس کو اس کے ماں باپ کے پاس میں جانے کے لیے کہا گیا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، میرے ماں باپ نے مجھے شروع میں ہی کہا تھا جانا ہے تو جا، جانے کے بعد میں پھر دوبارہ ہم تجھ کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہے، اس لیے مجھے کہاں رکھنا ہے رکھو، میں اپنے گھر نہیں جا سکتی ہوں۔ تو ڈاکٹروں نے پھر وہ RSS کی ایک تنظیم کا وہاں پر اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں انات آشرم ہے، وہاں پر کانٹیکٹ کیا، تو بیڑ کے ہمارے اپنے چند مخیرین حضرات کو پتہ چلا، تو انہوں نے اس بچی کو لیا، پھر اس سے شرطیں رکھی، اس کو اسلام قبول کرایا، اور بالے پیر میں اس کو ہمارے اپنے رضوان سر ہے ان کے گھر کے اوپر اپنا کرائے سے رکھا ہوا ابھی ہے کہ ایک صاحب کے یہاں سے روزانہ اس کو 2 وقت کا اپنا کھانا جاتا ہے۔ مسلمان بچیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ ایک بچی نے نکاح کیا اور 2 مہینے کے بعد میں اس کی لاش کسی بوڑی کے اندر ملتی ہے، کنویں کے اندر ملتی ہے۔ ایک بچے کا ابھی نکاح ہوا، نکاح کیا کہیں گے اسے، وہ مرتد ہو گئی اور غیر کے ساتھ میں بھاگ گئی، 2 مہینے کے بعد میں اس کا گلا کٹا ہوا سڑک کے اوپر ملی۔ ایک بچے کا اپنا ابھی دوسرے بچے کے ساتھ میں اپنا افیئر ہوا، اور وہ غیر کے ساتھ میں اپنے والدین کے اگینسٹ جا کر، اسلام کے اگینسٹ جا کر اور خلاف جا کر وہ غیر کے ساتھ میں اس کے حوالے ہو گئی، اور 3 مہینے کے بعد میں اس کے دوست احباب نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ میں اپنا مل کر اس کا اپنا گینگ ریپ کیا اور اسے مار دیا۔ بچیوں کی انجام ہو رہے اور ہم بے خبر ہے، اور ہماری اپنی رقومات کہاں پر جا رہی ہے بھائی؟ فراڈیوں کے حوالے ہو رہی ہے۔ نقد انعام یہ دیا جاتا ہے کہ کسی بچی، مسلمان بچی سے آپ شادی کرو تو آپ کو 5 لاکھ روپے کا نقد چیک دیا جائے گا، آپ کے نام کا گھر دیا جائے گا، آپ کو جاب پکی ملنا ہے، نقد انعام ہے، نقد انعام ہے۔ اور ہماری اپنی، میں اکثر کہہ رہا ہوں، میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں، گیورائی کی کئی مسلم بچیاں غیروں کے ٹچ میں ہیں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور پوری تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس میں باضابطہ اس کی اسکرین شاٹس ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ سب ایسے ہی ہو رہا ہے؟ میں نے 2 بچیوں کو پیزا برگر کھاتے ہوئے وہاں سے اٹھایا، میں اپنے پاس میں لے کر آیا، ان سے میں نے تحقیق کی، وہ کہنے لگی کہ 26 جنوری کا جھنڈا پھڑک رہا تھا اور کئی مسلم بچیاں ہمارے اپنے غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں اپنا وہ باتھ روموں میں تھی۔ کب تک ہم آنکھیں بند کر دودھ پیتے رہیں گے اس بلی کی طرح جو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک نوجوان بچہ میرے پیچھے لگا کہ مفتی صاحب اس کا مسئلہ، مفتی صاحب اس کا مسئلہ، میں نے اپنی جان چھڑایا، بھیا مجھے معاف کر، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب چیزیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ مجھ کو گالیاں دی اس نے مجھ کو آخر میں کہ آپ مفتی ہو کر اپنی جان چھڑا رہے ہو۔ میں کہا میری ہمت ہی نہیں ہے، میں کیسے ہاتھ ڈالوں، میں کیسے ہاتھ ڈالوں؟
بھائیو یہ اس وقت کا بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے. ہماری اپنی رقومات اگر میں نے اور آپ نے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کی تو پھر مجھ کو آپ کو شرمندگی کے دن دیکھنا پڑے گی، شرمندگی کے دن دیکھنا پڑے گی. اس لیے اب تک جو ہوا اپنے مال کے ساتھ میں. کتنے اچکنے والوں نے کتنا اچک لیے، اللہ ہی ان کا اپنا بھلا کرے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو معاف فرمائے، یا پھر اللہ ان کے ساتھ میں جو معاملہ کرنا چاہے کرے. لیکن ہمارا اپنا مال ہے، اس کے اوپر کسی دوسروں کو قبضہ نہ جمانے دو، کسی دوسرے کو قبضہ نہ جمانے دو، کسی تیسرے کو اپنے مال کے اوپر دیدے لال مت کرنے دو. اللہ کے لیے اپنے مال کی تحقیق کر کے اچھی جگہ میں اپنا مال خرچ کرو، بیواؤں کو تلاش کرو، محتاجوں کو تلاش کرو، غربا کو تلاش کرو. میں نے کہا نا، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، وہ غنیمت ہے نام چینج ہوا شہر کا، اورنگ آباد کا. شکر کرو کہ صرف شہر کا نام چینج ہوا، ہمارا نام چینج نہیں ہوا. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم کو بھی نام اپنے رکھنا نہیں پڑیں گے، مجبوری ہوں گی ہم کو دوسرا نام رکھنے کی. میں گیا ہوں عقل کنواں کے بازو میں ایک دیہات ہے، میں وہاں پر جماعت میں چڑھ رہا تھا 3 دن کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے میں جماعت میں گیا تھا. وہ گاؤں ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مسلمان نام نہیں رکھ سکتے، ہم کو غیروں کے نام رکھنا ہے. مجبوری کیا ہے؟ ہم کو راشن نہیں ملتا. باضابطہ ہے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا سکتا ہوں، ہم کو راشن ہی نہیں ملتا. مجبوری ہے ہماری نام رکھنا. مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر کفرا، فقر انسان کو کافر بنا دیتا ہے. فقر انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ بولو، ارے بولو نا، کافر بنا دیتا ہے. غریبی انسان کو ایمان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کرتی ہے. دیکھو آپ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کیا حال چل رہا ہے، ہمارے اپنے محلوں میں کیا حالات ہے. ابھی میں وہ راشن کی تقسیم کر رہا ہوں تو میرے جیب میں بھی وہ کوپن پڑا ہوا ہے کہ جس کو چاہیے وہ میں یہ کوپن دے رہا ہوں، غریبوں کے اندر یہ کوپن دے اور اپنا راشن کٹ لے کر چلا جائے. تو وہ ابھی ہم سروے کر رہے ہیں تو کیسے کیسے حالات ہمارے اپنی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن نہیں، کرنے والے کرتے رہے. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ہم ایسے ایسے تقسیم کر رہے، 650 روپئے گھر کی قیمت ہے. وہ کہنے لگا میری پوری زکات چلی گئی، اب میں زیادہ دے رہا اور تم کو نہیں دے سکتا. یہ کیا بات ہے، میں زیادہ دے رہا تم کو نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا مت دو بھائی، لیکن اتنا کڑک مت بولو، میں میرے گھر پہ نہیں لے کر جا رہا. ہمارے حالات، امت کا مال جا رہا کہاں پر؟ ہم کتنے، میں بہت درد کے ساتھ میں، ابھی تو میں نے تفصیل بیان نہیں کی، کئی مدارس کی کیا حال چل رہا ہے، کیا حال چل رہا ہے کہ پورا مال بس آ گیا اکاؤنٹ کے اندر، نسلیں پروان چڑھ رہی اس کے اوپر. ایئر کنڈیشنوں میں رہ رہے لوگ، ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن میں رہو، اپنا ذاتی پیسہ استعمال کرو، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن ہمارے اپنے سامنے حالات تو ایسے ہی ہے، حالات تو ایسے ہی. کتنے ایسے رفائی کام کرنے والے ہیں، رفائی کام بتا رہے لیکن کام تو زیرو وہاں پر ہے، لیکن یہ اپنی ہی بلڈنگیں بنا رہے، اپنی گاڑیاں بنا رہے. بھائیو اس لیے اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرو، حقداروں تک اپنا حق پہنچاؤ، رشتہ داروں پر پہلے فوکس کرو، محلے والوں پر پہلے فوکس کرو، علاقے والوں پر پہلے فوکس کرو، تعلقے والوں پر پہلے فوکس کرو. اس کے بعد میں اور آپ اپنے مال کو پھیلاتے ہوئے جاؤ، اس کے بعد میں اپنے مال کو پھیلاتے ہوئے جاؤ. تحقیق کا مزاج بناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تم سے مانگنے کے لیے آئے گا، اس کا گھوڑا دیکھ کر تم بدگمان نہیں ہونا کہ یہ گھوڑا لے کر آیا ہے، اس کو کیا مال کی کمی. اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑے پر آیا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. کوئی کار میں آ رہا ہے، کوئی آدمی گاڑی میں آ رہا ہے، اور کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن کر آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اس کو نکارو مت، اس کا انکار مت کرو، اس کی تحقیق کرو. اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو کہ واقعی اس کو کیا مسئلہ ہے. کتنے لوگ قرضہ بازاری میں مبتلا ہے، کتنے لوگ بازی کاروبار میں مبتلا ہے، کتنے لوگ بے روزگاری کے اندر مبتلا ہے، کتنے لوگ بے حیائی بے دینی کے کاموں کے اندر مبتلا ہے، کتنے لوگوں کے خرچے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کتنوں کی عید کے کپڑے ابھی تک نہیں آئے، کتنوں کے بیویوں کے ابھی تک ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور ہم ہیں کہ ہمارا اپنا مال کیا ہو رہا ہے بھائی، گل چھرے اڑا رہا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے ان کے غلط مطلب نہ نکالے، آپ غلط مطلب نہ نکالے، غلط بیانی سے کام مت لے. آپ میرے درد کو سمجھے بھائیوں کہ میں کس درد سے کہہ رہا ہوں.
میں کس درجے سے آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں رکھ رہا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے برا ہونا، میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں گے. ارے کتنے لوگ تو اب یہ یوٹیوب کے اوپر سن کر مجھے گالیاں دینے والے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو. آپ نے تو بڑا عجیب کہا ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے صفائیاں دینا پڑیں گی، لیکن صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. صفائیاں وہ دے جن کے پاس میں ٹائم ہے، ہمارے پاس میں تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کو کٹ بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے، کٹ بانٹنا ہے. اس لیے بھائیو کرتے کوشش انشاءاللہ. تھوڑا سا آنکھیں کھلی رکھو، اپنا دماغ چلاؤ. اپنے دماغ، وہ کسی نے کہا ہے نا منٹو فریش کھاؤ دماغ کی بتی جلاؤ، تو وہ دماغ کھولو ذرا، دماغ کا استعمال کرو. اللہ پاک نے دیا ہے تو اللہ کرے کہ اللہ مجھ کو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.